حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، عقیدت تھی، لیکن باقاعدہ ابھی اسلام نہیں لائے ہوئے تھے، اور آپ ان دنوں میں شکار کرنے بھی جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے نکلے، شکار کر کے جیسے ہی آپ واپسی آتے ہیں تو پیچھے ایک مکے کے اندر ایک واقعہ پیش آ گیا، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بد کلامی بھی کی، یہاں تک کہ آپ پر کوئی جسمانی طور پر بھی آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ تو جب ایسا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افسردگی کے عالم میں آپ گھر تشریف لائے، اور پھر حرم شریف میں خانہ کعبہ کے پاس آپ تشریف فرما ہیں۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہ اپنے شکار کر کے واپسی آتے ہیں۔ جب یہ شکار کر کے واپسی آتے ہیں تو راستے میں ہی ان کو کوئی شخص ملتا ہے، تو اس نے ان سے کہا کہ بڑے بہادر بنے پھرے ہیں، بہت بہادر ہیں آپ تو، اور آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، ابو جہل نے آج یہ حرکت کر دی ہے۔ تو اس پر ان کو بڑا وہ غصہ آیا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، اور جب اسی طرح لوگوں نے ان کو بتایا تو یہ وہاں پہنچے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا، افسردہ ہیں، تو یہ وہاں سے پھر اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کا بدلہ لوں گا اس سے، اور گئے اور جا کر سخت انہوں نے انتقام بھی لیا، بدلہ بھی لیا، اور ابو جہل کو کہا کہ تم نے کیسے ہاتھ اٹھایا اور کیسے یہ بد کلامی کی ہے۔ تو یہ بالکل ایک طرح کے نبی پاک علیہ السلام کے ویسے ہی شعر کہلاتے ہیں۔ تو انہوں نے اس انداز سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور بہت کچھ انہوں نے کہا، یہاں تک کہ اپنے وہی جو تیر تھا اس کی ایک سائیڈ کو بھی انہوں نے اس کے اوپر جو ہے اس کے پانسے سے اور وہ اس کے سر پہ مارا، اس کا سر پھٹ گیا۔ تو مزید آپس میں کچھ ایسی بہت بڑی کوئی لڑائی یا جنگ چھڑتی، کچھ لوگ بیچ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جب تم نے ان کے بھتیجے کے ساتھ ایسا کیا، یعنی ابو جہل سے کہا، تو پھر تمہیں یہ بھی برداشت کرنا ہوگا۔ اب اگر اس کے بھی انتقام در انتقام کی طرف جائیں گے تو پورے قبیلے آپس میں کہیں لڑ نہ پڑیں، تو پھر یہ معاملہ یہیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور یہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، اب تو آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں اور یہ افسردگی ختم کر دیں، میں نے آپ کا بدلہ لے چکا ہوں۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات سے تو راضی نہیں ہوں گا، اور اگر آپ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو میں راضی تو اسی بات پر ہی ہوں گا کہ جو میں دین کا پیغام لے کر آیا ہوں، جس ہدایت کی طرف میں بلا رہا ہوں، آپ وہ قبول کیجئے، آپ اسلام لے آئیں، آپ وہ قبول کریں تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو بس یہ ایک ایسا لمحہ تھا، ادھر سے افسردگی بھی تھی، ان کو کچھ اس وقت غصہ بھی تھا، اور یہ سارے معاملات تھے، لیکن دل میں اندر نبی پاک علیہ السلام کی جو ایک عزت، احترام، محبت تھی، تو یہ پھر فوراً کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے اب حقیقی ایک طرح کے عاشق بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں۔ لیکن قربان جائیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، چچا ضرور تھے مگر ایک غلامانہ حیثیت سے جو زندگی گزاری ہے۔ اب سرکار علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بس آپ کریں تبلیغ، آپ دین کا پیغام پہنچائیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یوں آپ کی حفاظت اپنے ذمہ انہوں نے لے لی۔ جی اپنے ذمہ حفاظت لی کہ کوئی اب آپ کی طرف میلی نظر اٹھا کر نہیں دے سکتا، اور گویا کہ اپنی جان بھی آپ قربان کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس انداز سے آپ محبتوں کا یہ اظہار بھی کرتے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ایمان لا رہے تھے، اور وہ اس وقت اس گھر کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو باہر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے تھے، اور یہی کہا کہ عمر اگر سچے اور کسی اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر کے برے ارادے آج
وہ پورے نہیں ہوں گے بلکہ عمر کا ہی کام پورا کر دیا جائے گا، تو آپ اس وقت بھی آپ دروازے پر آپ کھڑے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے تو بعد میں ملیں گے، پہلے مجھ سے ملاقات کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پھر حضور بھی باہر تشریف لے آئے، تو یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی ایمان لے کر آ گئے، اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہ ان سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پھر خوب دشمنوں کو جواب دیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا شیر قرار دیا ہے، اللہ کا بھی شیر فرمایا ہے، اور اسد اللہ و اسد الرسول کہا ہے۔